اسلام آیا ہے لفظ اسلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا۔ اسلام کی معنی ہے امن سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے۔ اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, the extremist. مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist? بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، اسے جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کریں گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹر ڈکشنری پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم is a movement which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church. بنیاد پرستی ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے شروع میں آئی، یو ایس اے میں وجود میں آئی۔ ایک عیسائی گروہ تھا جس نے یہ موومنٹ شروع کیا، جسے کہتے تھے پروٹیسٹنٹس۔ کیتھولک چرچ یہ مانتا ہے کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ گروہ، پروٹیسٹنٹ کرسچنز، یہ کہتے ہیں کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ، ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ، ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے فنڈامنٹلزم کا ڈیفینیشن۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اسٹرکٹ adherence and maintenance
of the ancient doctrine and fundamentals of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक बुनियाद परस्ती के मानी हैं शिद्दत से कोई मजहब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना. लेकिन जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का तो एक तब्दीली आ चुकी है उसमें. द रिवाइज्ड एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज दैट फंडामेंटलिज्म इज स्ट्रिक्ट adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. बुनियाद परस्ती शिद्दत के साथ कोई मजहब के पुराने उसूलों या बुनियादी बातों पर अमल करना, खुसूसन इस्लाम. ये खुसूसन इस्लाम, especially Islam, is an addition in the revised edition of the Oxford Dictionary. जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, आपके जहन में फौरन आ जाएगा मुसलमान. ये लफ्ज वजूद में आया ईसाइयों की वजह से, लेकिन अब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के लिए. जब भी आप कोई मुसलमान का नाम सुनेंगे आपके दिमाग में फौरन आ जाएगा कि वो बुनियाद परस्त है, वो शिद्दत परस्त है. और हम मुसलमान, हम डिफेंस पे जाते हैं, हम जाते अपने आप को बचाने के लिए. नहीं नहीं नहीं, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूँ, मैं शिद्दत परस्त नहीं हूँ. मैं कहता हूँ कि मैं शिद्दत परस्त हूँ. आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट. आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. मैं कहता हूँ कि मैं शिद्दत परस्त हूँ. मैं शिद्दत से रहम करता हूँ, मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ, मैं शिद्दत से दया करता हूँ, मैं शिद्दत से अदल करता हूँ, मैं शिद्दत परस्त हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए क्यों बुरी है. मैं सही दिशा में शिद्दत परस्त हूँ, गलत तरफ शिद्दत परस्ती इंसानियत के लिए बुरी बात है. लेकिन कुरान मजीद में लिखा है कि आपको शिद्दत के साथ दया करना है, शिद्दत के साथ प्यार करना है, शिद्दत के साथ रहम करना चाहिए. जब अदल करे तो शिद्दत के साथ करो. ये मत कहो कि अगर मेरा फायदा है तो मैं अदल करूंगा, नुकसान है तो अदल नहीं करूंगा. शिद्दत से अदल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है. हम मुसलमान अक्सर डर जाते हैं, हम मुसलमान डिफेंस के लिए जाते हैं, अपने बचाव के लिए, और हमारे कुरान का पैगाम भूल जाते हैं. आज की मीडिया कहती है कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट. कई बार वही इंसान, वही काम, लेकिन उसको दिए जाते दो अलकाब. मैं आपको मिसाल दूंगा. 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जब अंग्रेज हमारे देश पे हुकूमत करते थे, उस वक्त कई हिंदुस्तानी इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे. ये लोग को लक़ब दिया गया था अंग्रेजों ने दहशतगर्द का. वही इंसान हम आम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो देशभक्त है, कि वो पेट्रियट है. वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब. अगर आप अंग्रेजी हुकूमत से सहमत है, उन नजरिए से सहमत है कि उनको हक था हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का, तो आप बेशक इन लोगों को कहेंगे कि दहशतगर्द है. लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए आए थे, उन्हें हम पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो आप इन्हें कहेंगे कि ये दहशतगर्द नहीं है, देश की आजादी के लिए लड़ रहे. वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब. इसीलिए लक़ब देने के पहले आपको ये तहकीक करने पड़ेगा कि किस वजह के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, या किस वजह के लिए लड़ रहे हैं. मैं आपको और एक मिसाल दूंगा. सन 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन था. अंग्रेज यूएसए पर हुकूमत कर रहे थे और कई लोग अमेरिका के अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे. ये अंग्रेज उन्हें कहते थे दहशतगर्द. और उस वक्त ये अंग्रेज कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज वॉशिंगटन. जब यूएसए को आजादी मिलती है, वही नंबर 1 दहशतगर्द, सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का जॉर्ज वॉशिंगटन, वो बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट. आप सोच सकते, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बनता है यूएसए का प्रेसिडेंट. इससे हमें यह अंदाजा होता है कि जो भी ताकतवर है, वो जो भी लक़ब देता है वो इंसान को, चाहे सही या गलत है, वो लक़ब उसे चिपक जाता है और दुनिया उसे मानने लगती है. ये इस्लाम का उसूल नहीं है. इस्लाम का उसूल ये है कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी आपके पास कोई पैगाम आता है, कोई इल्म हासिल करते हैं आप, उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले. लेकिन आज की तारीख में जो भी ताकतवर लक़ब देता है, दुनिया उसे मान लेती है. साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले
گورے ان پر حکومت کرتے تھے. اٹ واز کالڈ ایز اپارتھائڈ سسٹم. جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں. گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے, ہم اور اعلیٰ ہے, ہم اونچے انسان ہیں. اس وقت گوروں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کر کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا. اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے, وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تھا اور اچھا بن گیا, اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا, اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سوچ سکتے, دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے, جس کو اتارنے کا اتارتی ہے. دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے, رات کو دن میں, کالا کو سفید, سفید کو کالا. میڈیا کو کالا کو سفید ثابت کرنا آسان ہے, سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے. اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ امن کی دہشت گرد. آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے, جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج, وہ ہے لفظ جہاد. آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے. نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے, میڈیا کے وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے. صرف غیر مسلمان نے, مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے, چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو, چاہے نام کے لیے ہو, چاہے پاور کے لیے ہو, چاہے زمین کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے ہو, اسے کہتے ہیں جہاد. اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے, مال کے لیے, نام کے لیے, شہرت کے لیے, زمین کے لیے. جہاد کی صحیح معنی ہے وہ آتا ہے عربی لفظ جہدا سے, جس کے معنی ہیں جد و جہد. انگلش میں کہیں گے ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل. تو جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے, اسے کہیں گے جہاد. لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں, مسلمانوں کو بھی, کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, خصوصاً اپنی ماں. فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے, جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں, تو آپ ان کا کہنا مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں, اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو آپ ان کا کہنا مت مانو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے, غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں, ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے, ان کو فورس کر رہے ہیں
ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جدوجہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جدوجہد کرتے ہیں شیطان کے لیے. اسے یہ پتا چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے غیر مسلم بھی کرتے، لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جدوجہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتا چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان. یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دے گا اور اس دنیا کی دولت دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972 ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی. اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے. تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے. ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا. ہاں اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے.
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئے گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئے گا تو شاید عام مومن بہک جائے گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، میری مثال ہے، اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میکڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے، چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے، لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خطوات شیطان۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ، زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو۔ لیکن خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بہک سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو، اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو، آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے۔ اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے، اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا۔ اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گا آپ سے۔ روسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ۔ میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے۔ اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اور
تو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموہا وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا، آپ کو ہلاک کریں گا. واللہ لا یہدی الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ کام نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے کام نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گی. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے یہودی. انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا. یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے. جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا. قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے. لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچائیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. the rubbish that we are. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اکیلے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ ذمہ داری، رسپانسبلٹی لازم ہے. مثال کے طور پر ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مومنو آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں. اتنی عزت دے رہا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ
لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے، قوم کہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے۔ دعویٰ کرنا، لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا، غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور یہ ایک نقطہ ہے، ضروری ہے، فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، سورہ عصر کو کہتے راہ نجات، نجات کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اصلاح اور دعویٰ، مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمانوں کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سورے سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعویٰ، وتواصوا بالصبر۔ ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو اس سورے کے حساب سے عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ ڈال سکتا ہے، لیکن عام طور پہ 4 چیز ضروری ہے، صرف دعویٰ بھی نہیں، ایمان بھی، عمل صالحات، دعویٰ، وتواصوا بالصبر۔ ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو، مطلب غیر مسلم، مطلب ہندو، اس کا قتل کرو۔ اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو۔ کہنا چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو دیکھ کے قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے، اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے، آؤٹ آف کانٹیکس ہے۔ پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو، اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی، ایک امن کا معاہدہ تھا، سلامتی کا معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر، جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو۔ اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت، ان کا سامنا کرو، ان کا قتل کرو۔ جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ، جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی، تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت، سامنا کرو، قتل کرو، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو،
تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے، کہ وہ قصائی ہے. لیکن پس منظر میں صحیح ہے. جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں، تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہیں گا کہ ڈرو مت، لڑو. تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت، آپ کا قتل کرنے آ رہے، ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو. اور ایک مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ارون شوری ہے. کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف. ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز، اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگ کا. اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے، فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کی بیماری کا جواب ہے. 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر، وہ مشرک، وہ دشمن امن چاہتا ہے، اس کو صرف چھوڑ مت دو، اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو، اسے حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار، سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو. اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے، اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں، اگر استعمال کرنا پڑتا ہے جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا، اگر if you have to force, that is the last resort. Violence, force، لڑائی ایک آخری ریسورٹ ہے، آخری علاج ہے. اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی، اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو، چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7، اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، ادھر ادھر، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا. اور کیونکہ میں اسلامک اسپیکر ہوں، داڑھی ٹوپی ایک دم سافٹ ٹارگیٹ، کوٹ تو پہنا ہے لیکن داڑھی ٹوپی مطلب، تو میں پریپیئرڈ رہتا ہوں، میں میرے سے سوال جواب رہیں گا اور مجھے خوشی ہوتی ہے، دعویٰ کا موقع ملتا ہے. یہ سنت ہے وہ الگ بات ہے، ٹوپی سنت ہے، داڑھی فرض ہے، جو بھی ہے ایک دم سافٹ ٹارگیٹ. اکثر امیگریشن میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے. جب میں کرسچن ملک میں جاتا ہوں تو کرسچن پوچھتے ہیں کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں، بائبل میں بھی لکھا ہے جہاد کرو، جدوجہد کرو. نہیں لڑائی میں، ہاں لڑائی میں بھی مانتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے، ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 اور 20 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18 میں لکھا ہے قتل کرو. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں کہا ہے قتل کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 37 میں کہ ٹیک اے سورڈ اینڈ فائٹ، تلوار لے کے لڑو. وہ کرسچن مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب یہ لڑائی حق اور باطل کے بیچ ہے. تو میں کہتا قرآن میں بھی وہی ہے، تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. ماشاءاللہ میں کئی عیسائیوں سے بات کرتا ہوں، اکثر عیسائی میری عزت کرتے، اکثر میرے ہندو بھائیوں سے بھی. ماشاءاللہ میرے ہندو بھائی جو مجھے قریب سے جانتے ماشاءاللہ بہت عزت کرتے. اسی لیے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے، اس میں 25% غیر مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو. جب میں ہندوؤں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ مہابھارت پڑھ چکے؟ بولتے ہاں پڑھ چکا ہوں. نہیں بھی پڑھ چکی کم از کم جانتے، کیونکہ کامک اویلیبل ہے، ٹیلی ویژن سیریل اویلیبل ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں پڑھ چکا ہوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر مہابھارت میں پڑھیں گے تو لڑائی لڑنے کے جو شلوک ہے، منترا ہے، وہ قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے، سینکڑوں ہے، ہزاروں ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گروہ کے بیچ میں، ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا، تو حق کے لیے لڑنا کیا بری بات ہے؟ تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے. تو وہ ہندو کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. اس کے اوپر ایک تقریر کر سکتا ہوں میں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند حوالات پیش کروں گا. ہندوؤں کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا، اور بھگوت گیتا میں پڑھ چکا ہوں کئی بار. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے، 18 چیپٹر کا ہے، جو مہابھارت کا حصہ ہے، جس میں شری کرشن
हिंदुओं मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, तो श्री कृष्ण एक एडवाइस दे रहे हैं, एक मशवरा दे रहे अर्जुन को। तो पूरी भगवत गीता एक मशवरा है, श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 43 to 46 में, भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि जो लोग अपनी परंपरा के उसूलों को, मतलब ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स के जो रीति रिवाज है, उसके खिलाफ जाता है, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। श्लोका नंबर 44 में अर्जुन कहते हैं कि हम आज, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत एक कथा है जो दो खानदान के बीच में, एक पांडवा जो 5 रहते और कौरवा जो 100 रहते, उनके दरमियान लड़ाई है। तो भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 44 में अर्जुन कहते कि आज हम लड़ रहे हैं और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, दुनिया के ऐशो आराम के लिए, राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी। वर्ष नंबर 45 में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, मैं पसंद करूंगा कि मैं निहत्था इस जंग में मारा जाऊं, बनिस्बत धृतराष्ट्र के बेटों से लड़ूं। अर्जुन कहते कि मैं पसंद करूंगा निहत्था मर जाऊं मेरे कजन ब्रदर्स के हाथों से। धृतराष्ट्र के बेटे मतलब उनके कजन ब्रदर, उनके भाई के हाथ से मैं पसंद करूंगा मर जाऊं, बनिस्बत मैं उनसे लड़ूं। वर्ष नंबर 46 में 46 में अर्जुन अपने हथियार नीचे छोड़ देता है और अफसोस करने लगता है। उसके फौरन बाद, चंद श्लोका बाद, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, ए अर्जुन, ये गलत ख्यालात तुम्हारे दिमाग में कब से आने लगे? तुम ऐसे इंसान हो जो आगे बढ़ते हैं, ये गलत ख्यालात कैसे आने लगे और आप गलत तरफ क्यों जा रहे हो? अर्जुन को मशवरा दे रहे हैं श्री कृष्ण। आगे जब पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 31, 32 और 33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। क्षत्रिय का फर्ज है, कंपलसरी है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। अगर वो लड़ने से भाग जाता है तो वो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। श्लोका नंबर 32 और 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। अगर तुम लड़ोगे, श्लोका नंबर 33, आप स्वर्ग में जाएंगे। और अक्सर हमारे जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, अरुण शूरी अक्सर हवाला देते हैं हदीस का, जिसका मैंने जिक्र किया हूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में वॉल्यूम नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो आदमी जिहाद में मरेगा, जिसका इंतकाल होगा, वो जन्नत में जाएगा, और जो वापस आता है महफूज, खुदा उसे माले गनीमत, इस दुनिया की दौलत देगा। ये जो लोग कहते, कैसा मजहब है जो कहता है कि जंग के मैदान में अगर आप मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, वरना आपको दौलत मिलेगी। जब आप भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता में हूबहू वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ए अर्जुन, अगर तू जंग के मैदान में जाएगा और मारा जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस आएगा तो तुझे माले गनीमत मिलेंगी, इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हूबहू एग्जैक्टली जो सही बुखारी में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वही लिखा है भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से, आप अपनी मजहबी किताब क्यों नहीं पढ़ते? अगर मैं ये कहूंगा कि श्री कृष्ण भड़का रहा है, इंसानों से कहता है अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, मैं शैतानी हरकत कर रहा हूं, मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा आपका ईश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, बिल्कुल गलत है। मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं, कोई भी हिंदू से नहीं मानेगा। लेकिन वो कहेगा कि ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है, अगर सच के लिए लड़ने पड़े, चाहे आपकी जान जाए, चाहे रिश्तेदार के खिलाफ हो, वही पैगाम तो कुरान में लिखा है, इसमें लिखा है। अभी तक के एक भी हिंदू नहीं है, मैं हजारों से बात किया हूं, जिसने ये कहा कि कुरान में गलत है, हदीस में गलत है, क्योंकि मैं उनको हवाला दे रहा हूं भगवत गीता का। तो जब आप दूसरी मजहबी किताब पढ़ेंगे, अमन कायम होगा। तो लोग जो गलत इरादे से भड़काना चाहते हैं, लोग को दूसरे मजहब को मानने वालों के खिलाफ भड़काना चाहते, इसे आसानी से आप दूर कर सकते, सिर्फ तालव इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इतना आसान है। इसीलिए जब भी मैं जाता हूँ, जब मैं बाहर गांव से आता हूँ, तो वो कस्टम ऑफिसर, मुसलमान कस्टम ऑफिसर डर जाएगा
अरे मदद करूंगा तो फंस जाऊंगा। वो हिंदू कहेगा ओ डॉक्टर साहब कैसे हो आप, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बोलते ग्रीन चैनल से जाओ, वही दाढ़ी वही टोपी, क्योंकि वो मुझे चैनल पे देखते हैं। सर कैन वी आस्क यू वन क्वेश्चन? वो फिर जरा अपने से फेवर चाहते, मुझे सवाल पूछते भगवत गीता के बारे में, कुरान के बारे में, और डबल फायदा, जो टाइम मेरा बच जाता है जाने में, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, वो भी खुश होता है, वो मेरे करीब आता है, मैं उसके करीब आता हूँ, सही रास्ते पे आते हैं। कुरान मजीद जितने भी लड़ने की आयत है एज अ लास्ट रिसोर्ट, उसके उसूल है। कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 में, जब आप लड़ते हैं उस वक्त आप हद को पार मत करो, जो हद को पार करते हैं वो बिल्कुल गलत काम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 193-194 के लड़ो जब तक जुल्म खत्म हो जाए, जिहाद करो जब तक जुल्म खत्म हो जाए, उसके बाद आप बंद करो। और अक्सर मीडिया में, मैं तकरीर को खत्म करूंगा एक और मिसाल देखिए, मीडिया में अक्सर इस्लाम को बदनाम किया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। ये आखिरी मिसाल के साथ में तकरीर, जब हम तहकीक करते हैं, जैसे मैंने कहा, इस्लाम के मानी अमन है, सलामती है, शांति है। ये कहना कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला मतलब अमन तलवार के जोर पे फैला, ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टी है। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की कई मिसालें हम जानते हैं कि हम मुसलमानों ने स्पेन में 800 साल हुकूमत की, दावा नहीं किया, पैगाम नहीं पहुंचाए, क्रिश्चियंस आए, क्रूसेडर्स आए, हमें साफ कर दिया। एक मुसलमान खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने 1400 साल अरब मुमालिक पे हुकूमत की, 1400 साल, कुछ साल के लिए ब्रिटिशर्स आए, कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन पूरे तौर पे हम 1400 साल हुकूमत की। आज 1400 साल के बाद 140 लाख, 1,40,00,000 अरब ईसाई है, कॉप्टिक क्रिश्चियन ईसाई है सालों से, बरसों से। ये 1,40,00,000 ईसाई शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। हम चाहते थे तो हर गैर मुसलमान को मुस्लिम बना सकते थे। हिंदुस्तान एक मिसाल है, हम हिंदुस्तान पे तकरीबन 800 से 1000 साल हुकूमत किया, चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के नोक पे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज के तारीख में 80% से ज्यादा हिंदुस्तान में गैर मुसलमान है। ये गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला। इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है। कौन सी मुस्लिम आर्मी फौज इंडोनेशिया गई? मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान है। कौन सी इस्लामिक फौज मलेशिया गई? इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कौन सी मुस्लिम फौज गई? इससे साबित होता है इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। और आज की तारीख में हम देखते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स है जो रीडर राजेश अल्मेनिक बुक में आई थी 1984 में। वो स्टैटिस्टिक्स एक सर्वे था, इंक्रीज इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स इन अ स्पैन ऑफ 50 years। 50 साल में जो मजहब ने तरक्की की, जो तादाद मजहब की बढ़ी, उसका स्टैटिस्टिक था। और उसमें लिखा था कि 1934 से लेके 1984 तक के, 1934 से लेके 1984, इन 50 सालों में सबसे ज्यादा तादाद में अगर कोई मजहब बढ़ा वो है इस्लाम, 235%, ईसाईयत सिर्फ 47%। मैं पूछना चाहता हूं, इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी गई थी जिसमें मुसलमानों ने तलवार के जोर पे गैर मुसलमान को मुस्लिम बनाया? कौन सी जंग? कोई भी नहीं। आज के स्टैटिस्टिक्स कहते सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूएसए में, अमेरिका में इस्लाम है। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में इस्लाम है। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब पूरे दुनिया में इस्लाम है। और जो मीडिया कहती है इस्लाम खवातीन पे जुल्म करता है, आपको ताज्जुब होगा जितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा इसमें से खवातीन है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों अमेरिकन खवातीन, क्यों यूरोपियन खवातीन इस्लाम कबूल कर रहे? क्योंकि इस्लाम में ही खवातीन के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका हल है। इस्लाम इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं 3 जगह पे कुरान मजीद में, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने पैगंबर को भेजा हक के साथ ताकि वो सारे इज़्म, सारे मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे एथियज्म हो, चाहे मॉडर्निज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिज्म हो, वलो कहिल मुश्रिकून। कितना भी गैर मुसलमान नहीं माने, 2 बार लिखा है
اور ایک بار لکھا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے۔ اگر آپ سمجھتے آپ اور میری ضرورت ہے، اگر میں سمجھتا ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں اس لیے اسلام پھیل رہا ہے، میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں۔ اللہ کو میری ضرورت ہی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا ایڈم پیئرسن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، جس کو خوف ہے کہ ایک دن نیوکلیر بم، نیوکلیر ویپنری اربوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا، وہ شاید بھول رہے ہیں کہ اسلامک بم، شانتی کا